حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور اب درس قرآن شریف شروع ہوگا. ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے، جس سے آپ کے قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا، دینی معلومات، شرعی معلومات میں اضافہ ہوگا. درس قرآن کے بعد تجوید سے قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے. آپ لوگ اس سے بھرپور استفادہ کریے. اور آپ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ اب رمضان بھی آ رہا ہے تو اور آپ کے پڑوس میں، رشتہ داروں میں ان لوگوں کو دعوت دیجیے کہ اس مقدس بابرکت، فضیلت اور معلومات سے بھرپور مجلس میں ضرور شرکت کریں، جس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھنے ہیں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. رمضان المحترم کی آمد آپ سب کو، ہم سب کو، عالم اسلام کو مبارک ہو. شعبان المعظم کا یہ درس قرآن کا آخری جمعہ ہے. آنے والا انشاءاللہ رمضان المحترم کا اتوار اور سنڈے ہوگا. خدا سعادت بھری محفل سے خوب محظوظ ہونے کی ہم سب کو، خصوصاً خواتین اسلام کو، توفیق رفیق عطا فرمائے. رمضان المحترم میں سب سے افضل اور سب سے اہم ذکر ہے تلاوت قرآن. اور اگر اس میں فہم قرآن ہو، ترجمہ قرآن ہو، درس قرآن ہو، اس سے بڑی عبادت رمضان میں روزے کے بعد کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ رمضان المحترم کی فضیلت کا راز ہی ہے نزول قرآن. قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اس آیت سے اللہ پاک نے رمضان کی عظمت نزول قرآن بتائی ہے. اس لیے آج کے درس میں تفصیلات تو جو ہونا ہے ہوں گی ہی، لیکن خصوصی حکم اور بات جو آپ کو بتائی گئی، کہی گئی، وہ ہے آپ کو، ہم کو، جن کو قرآن پاک پڑھنے آتا ہے، دھیان دینا. وہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں میں، 2 قرآن تو ضرور پڑھے. ایک اور بات کہہ دوں، قرآن ختم کرنے کا لفظ نہیں بولنا. بولتے نہیں ہم 5 ختم کر دیے، 10 ختم کر دیے. ختم کرنے کا لفظ نہیں بولنا، اس لیے کہ قرآن پاک ختم نہ ہونے والی کتاب ہے. اس لیے آپ یہ بولیں قرآن 2 مکمل کرے، قرآن 3 مکمل کرے. مکمل کا لفظ بولنا، ختم نہیں ہو.
تو کم سے کم کہا گیا کہ 2 پڑھے ضرور، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ آپ خواتین ہیں اس لیے میں اپنا خود، اب حافظ قرآن ہونے کے وجہ سے تو ہے ہی، لیکن میں خود کم سے کم 15 قرآن پاک پڑھتا ہوں الحمدللہ، کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ تو آپ کم سے کم 2 تو ضرور پڑھیے، جن کو پڑھنے آتا ہے، اور جن کو پڑھنے نہیں آتا ہے وہ کم سے کم الحمدو کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پوری دیانتداری کے ساتھ دونوں ماتھے کی آنکھ سے بسم اللہ انگلی رکھ کر کے والناس کی سین تک ایک بار تو ضرور انگلی پھیرے۔ الحمدو کی الف سے لے کے والناس کی سین تک بغیر کوئی ڈسٹربنس کے، بغیر کوئی ادھر ادھر کی حرکتوں کے، پوری توجہ کے ساتھ دونوں ماتھے کی آنکھ سے انگلی ضرور پھیرے۔ اللہ پاک آپ کو توفیق نصیب فرمائے اور اس کا بہترین ثواب نصیب فرمائے۔ کوانٹیٹی کی تو خیر کوئی حد ہی نہیں ہے، رمضان المحترم اتنی خوشی ہو رہی ہے، بس اللہ تعالیٰ اس خوشیوں کو سعادت سے بھر دے اور کسی کی بری نظر نہ لگے۔ ہاں، ظالم لوگ تو طاق میں ہے، جھانک میں، اس لیے کہ آپ اتنی اچھی کوالٹی ہے نا کہ مسلمان مومن مرد عورت کے آنسو جب گرتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت کانپنے لگتی ہے، لرز اٹھتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو قبولیت جو ہوتی ہے نا، قبولیت کو اللہ حکم دیتا کہ جاؤ دعائے مصطفیٰ کے پاس تم جاؤ۔ کمال ہے۔ اس لیے اس امتی، اس نبی کی آپ امت ہو الحمدللہ، ان کے خیال میں، ان کے تصور میں، ان کی سچی غلامی میں آپ بھی جو دعا کریں گی امید ہے کہ قبول ہوگی۔ اور اگر قبولیت کا اظہار نہ ہو، جملے پہ غور کرنا، قبول تو بہرحال ہوگی لیکن کبھی کبھی ظاہر نہیں ہو، جیسے آپ نے خصوصاً ایک سڈنلی کہہ دیتا ہوں، ایک شخص ہے جو بچے کی خاطر خوب دعا کر رہا ہے، 1 2 سال 5 سال گزر گئے لیکن ظاہر نہیں ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کا رونا اللہ کو بہت پسند آتا ہے اور ظاہر اس لیے نہیں کرتا کہ اگر کر دیے تو پھر آپ رونا بند کر دیں گے، اس لیے آپ کے رونے کی پسند کی خاطر آپ کی قبولیت میں تاخیر فرماتا ہے، ظہور میں تاخیر فرماتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی مایوس نہ ہونا، مایوس ہونے والی قوم کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت مومنوں ہی کے لیے ہے، رحمت للمومن، اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے، اس لیے مومن کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ مومن کی شان ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ تو ہوئے، آپ کو کرنا کیا ہے۔ ایک اور بات ابھی میں 5-10 منٹ ٹائم بھی دوں گا، اشتیاق صاحب بھی پوچھیں گے کہ کچھ مسائل بھی اگر قبل از وقت پوچھے تو ٹھیک رہے گا، ورنہ روزے کی حالت میں پوچھے آج ایسا نہیں کر سکتی حضرت کا کیا کرنا، ابھی پوچھے نا 2 شب برات کے روزے کے حوالے سے۔ میں اذان کے وقت کھائی ہوں، ایک عورت فون کری بابا نگر سے، اذان کے وقت کھائی ہوں، 1 بج رہا، اب میں کیا کروں ان کو، میں کہا کہ رہ جاؤ مغرب تک، تم بھوکے رہنے کا تو ثواب ہوگا کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے رہ رہی ہو۔ اب اگر سڈنلی بول دے کہ روزہ نہیں ہوا، اور سچ میں روزہ نہیں ہوا، کیونکہ انتہائی فجر جو ہے، سحری کا جو انتہا ہے وہ 4-4:30 بجے جو ہے لکھا ہوا ہے، آپ لوگ ڈالے بھی تھے اسٹیٹس پہ، خیر، اور وہ اذان کی وقت کھا رہے 5:30 بجے 4 بجے، خیر، کہنا یہ ہے کہ مسائل پہلے ہی پوچھ لیے تو اچھا ہوتا ہے۔ جو بھی مسئلے ہیں، اگر روزے کی حالت آپ کے پاس ہے تو اس کے مسائل الگ ہوں گے، روزے کی حالت نہیں ہے تو اس کے مسائل بھی الگ ہوں گے، کیونکہ رمضان تو دونوں کو ملنے والا ہے۔ اس لیے دھیان دیجیے گا، کوشش کیجیے گا کہ اگر مسائل ہیں تو الحمدللہ ضرور پوچھیے گا، میں سوال جواب سیشن رکھوں گا بھی۔ پہلے آپ 1-2 آیت کی تلاوت کر کے رمضان المحترم میں نزول قرآن کے حوالے سے ہم استقبال بھی کرتے ہیں، کیونکہ مقصد رمضان نزول قرآن بتایا گیا، اس لیے ہم قرآن کی 1-2 آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کر کے خود فیضیاب ہوتے ہیں
ताकि रमजान मोहतरम की सआदत हम सबको आन लगे। अल्लाह पाक फरमाता है, मा कान लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब, किसी इंसान को, किसी बशर को कि ये शान नहीं कि अल्लाह उन्हें किताब, हिकमत और नबूवत अता करे, फिर वो ये कहें लोगों से कि अल्लाह को छोड़कर मेरी इबादत करें। और हाँ, ये शान जरूर है कि वो कहे, ध्यान, कि तुम सब रब्बानी बन जाओ। रब्बानी बन जाओ मतलब ऐसे पढ़े लिखे बन जाओ कि तुम किताब को सीखो और किताब को सीख कर फिर लोगों को सिखाओ। अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये बहुत अहम बात है। अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा करके एक ज़हनी तौर पर एक्टिव तो कर दिया कुरान के हवाले से कि सीखो। अब जाहिर है घर में हर फर्द तो नहीं सीख सकता, क्योंकि सब अगर सीख ही ले तो सिखाएंगे किसको। तो उसी हुक्म में ये भी पोशीदा है कि घर में किसी न किसी का तो सीखना मस्ट है। ये असल हुक्म रसूल का मफहूम है, क्योंकि तुम में बेहतर वो है जो सीखे और सिखाए। तो सिखाने के लिए जरूरी है कि सीखने वाले मौजूद हों। इसलिए लाजिम है कि हमारे घर में, हमारी फैमिली में किसी एक न एक का सीखना जरूरी है। और आज की तारीख में तो और भी हर जगह मैं यही दर्स दे रहा हूं कि जिस तरह कुरान पाक को पढ़े बगैर जज बन जा रहे हैं, कुरान पाक को समझे बगैर जज बन जा रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में जिस अजीम किताब को दिया गया था, आज उसकी जगह मोबाइल है, आज उसकी जगह कोई और किताब है। इसलिए वो लोग आपको मिसयूज कर रहे हैं। खुदा करे कि वो नाकाम हो, और यकीनन नाकाम होंगे। और अल्लाह पाक आपके हाथों में तिलावत कुरान की गर्ज से कुरान हमेशा के लिए नसीब फरमाए। माँ, ये वो किताब है कि आप दुनिया की बड़े से बड़े पीरों की किताब को भी आप चूम लो, उतना सवाब आपको नहीं मिलेगा जितना सवाब कुरान पाक को सिर्फ हाथ में रखकर, होठों से चूम कर, आंखों से लगाकर, सर पे रखकर आप बेपनाह सवाब मिलेगा। और ये सवाब ही का तो उन्वान था जो मैंने अभी कहा कि आपको अगर पढ़ने नहीं आता तो दोनों आंख से आप देखें, उंगली फेरें, बिल्कुल आपको पढ़ने का सवाब मिलेगा। इसीलिए तो फरमाया गया नमाज जैसी अहम इबादत में कि इमाम साहब जब क़िरात करें तो मुक्तदी खामोश होकर सुने, ताकि इमाम के पढ़ने का सवाब मुक्तदी को भी मिल जाए। इसलिए कुरान पाक का पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, चूमना भी सवाब है, सीने से पाक होकर लगाना भी सवाब है। कोई ऐसी किताब नहीं है जो इतनी गारंटी देती हो सवाब की, कोई ऐसी किताब नहीं। इसलिए आपको, हमको कुरान पाक के हवाले से एक्टिव रहना चाहिए। ये हमारी शरीयत है, हमारा इस्लामिक लॉ है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम है। इसको आपको, हमको समझना होगा। और यही हमारा, बल्कि आप एक और अहम बात बताऊं कि कुरान पाक कब्र में नूर होगा, शफीर होगा, रिक्वेस्ट करने वाला होगा, गुजारिश करने वाला होगा, कहेगा मौला 24 घंटे में इसने मेरे लिए ऐसे वक्त को चुना जिस वक्त में इनको शदीद जरूरत थी दूसरे काम के लिए, लेकिन उस काम पर मेरी तिलावत को तरजीह दिया। मैं गुजारिश करता हूं अल्लाह इनको बख्श दे, जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। तो कुरान की शफाअत की बुनियाद पर अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा। इसलिए हमें कुरान की तिलावत रमजान में तो खुसूसन करनी ही है, लेकिन जिंदगी के हर मोड़ पर। और इश्तियाक साहब इसीलिए कुरान फहमी वगैरह ये जुमला जो बोलते हैं, अगर नहीं समझते तो इसका मतलब ये कुरान से जुड़ जाओ, खुला कुरान से जुड़ जाओ। मौका मिला है, इसको मतलब गोल्डन समझो, अच्छा मौका समझो। अल्लाह आपको, हमको तौफीक नसीब फरमाए। तो क्या हुक्म है कि तुम सब रब्बानी बन जाओ, किताब का इल्म सीखो और फिर दूसरों को सिखाओ। वला यामुरुकुम अन तत्तखिजुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा, और तुम्हारी ये शान नहीं है कि तुम लोगों को ये हुक्म दो कि वो फरिश्तों और नबियों को अपना रब मान लें। ये सब ईसाइयों, यहूदियों और गैर मुस्लिमों के लिए, मुशरिकों के लिए ये सब हुक्म है। अयामुरुकुम बिल कुफ्र, क्या वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म देते हैं इस्लाम के बाद भी? बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून, बाद इसके कि तुम मुसलमान हो गए, क्या तुम्हें हुक्म देते हैं? यानी वो हुक्म कुफ्र का देते हैं, लेकिन तुम उस हाल में भी अपने ईमान पर कायम हो
تو تمہاری شان، تمہارا لیول اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے۔ اسی لیے شیطان کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان وہ ہے جو تمہیں مال و دولت کے حوالے سے یہ کہتا ہے مت دو، اللہ کی راہ میں محتاج بن جاؤ گی، اور پھر برائی کا حکم دیتا، لیکن واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ پاک کہتا ہے اے میرے بندے بندیوں، اگر تمہارے اوپر زکوٰۃ ہے، تم خیر خیرات کے حوالے سے ایکٹیو ہو، میری رضا کی طلب میں مالی اور بدنی عبادت کرتی ہو، تمہاری مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے اور رحمان مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اور اسی طرح وہ برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العزت بندے اور بندیوں کے مالی اور بدنی عبادت کی رضا کی طلب میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میں رحمت کا وعدہ دیتا ہوں۔ یہ بات دھیان رکھیے گا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والیاں، رسول پاک کو ماننے والیاں نہ کل ناکام تھی اور نہ صبح قیامت تک ناکام ہوگی، اور نہ موت اسے ناکام کرے گی اور نہ قیامت میں اسے ناکامی ملے گی، بلکہ آخری دنیا جسے آپ جنت کہتے ہیں اس دنیا تک جانے کے لیے ساری راہیں آسان ہوگی۔ یہ ہے اللہ پاک پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا ثمرہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا قبر کے عذاب کو، لیکن کیا عذاب قبر سے دعا کرتے وقت تمہاری آنکھیں اشکبار نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں عذاب قبر کا پریکٹیکل نہیں، پھر بھی اشکبار آنکھیں کیوں ہیں؟ کیوں روتی ہو قبر کے عذاب کے حوالے سے؟ کیوں روتی ہو حشر کے ہولناکی کے حوالے سے؟ آپ کا دل ضمیر ایمان جواب دیتا ہے کہ میرے نبی نے کہا ہے۔ اللہ پر بے دیکھے آپ ایمان رکھنے والی ہو، اس بے دیکھے ایمان رکھنے والے تصور کو سوچو، ایک دنیا میں تم رہتی ہو اور ہزاروں دنیا پر ایمان رکھتی ہو۔ قبر پر ایمان، قبر کے عذاب پر ایمان، پھر برزخی دنیا پر ایمان، حشر کی ہولناکی پر ایمان، وہ سب تم نے نہیں دیکھا، اس دیکھنے والی ایک دنیا پر آپ زندگی گزار کر کے ان سب پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ ایمان تمہارا اگر ایکٹیو رہا تو یہ فانی دنیا تمہیں کوئی متاثر نہیں کر سکتی ہے۔ لوگوں نے آج سمجھ لیا ہے کہ ہماری حکومت ہے تو ہم مسلمانوں کو زیر کر دیں گے، تاریخ وہ پڑھ کر کے بھی نابلدی کا اظہار کر رہے ہیں۔ سارے فرعون آئے چلے گئے، نمرود آئے چلے گئے، شداد آیا چلا گیا، قارون آیا چلا گیا، خزانوں کے انبار، حکومتوں کے انبار، ابھی تو حکومت کا 0% بھی ان کے پاس نہیں ہے، وہاں تو 1/3 بلکہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا چلا گیا۔ کون تھا ان کے مقابلے میں؟ میجارٹی نہیں تھی، ایک ابراہیم، میجارٹی نہیں تھے ایک موسیٰ، میجارٹی نہیں تھی پیٹ پہ پتھر باندھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہتھے بغیر اسلحہ کے صحابہ کرام 313، لیکن سامنے جتنے بھی اپوزیشن تھے زیر ہوئے کہ نہیں؟ کیا تاریخ اسلام، سیرت نبویہ، غزوات اسلام کا عنوان ہمارے پاس نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تم بھی کامیاب ہوگی، کیونکہ یہ سلسلے اس وقت تک جاری رہیں گے، حق اور باطل کے۔ حق ہمیشہ کامیاب ہوگا، دیر سہی لیکن دوری نہیں ہے، اور باطل ہمیشہ پسپا ہوں گے۔ قرآن کہتا قل جاء الحق وزهق الباطل، حق ہمیشہ سربلند ہوگا اور باطل مٹے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس لیے آپ ایمان پر، توحید پر، سنت پر، رسالت پر، اس کے حوالے سے ایمانیات کی دنیا میں ایکٹیو رہو، تمہاری مدد اللہ فرمائے گا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، فرعون کے سامنے جانے سے ظاہری طور پر بشریت کے تقاضے کی بنیاد پر، بلکہ آنے والی نسلوں کو ایک ذہن دینا چاہتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں انی اخاف، میں ڈر رہا ہوں مولا۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہہ رہے ہیں میں ڈر رہا ہوں مولا۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اخاف ان یقتلون، کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے۔ ظاہری اسباب کو بتا کر کے موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں گا جا کر کے، مجھے مار ڈالیں گے وہ لوگ، فرعونی مجھے مار ڈالیں گے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ موسیٰ مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ کیا کریں گے، جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں انی اسمع و ارا، انی اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری اینی ٹائم سنوں گا، تمہیں دیکھوں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آج دیکھ رہے ہیں، آپ باوجود کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ایک ظالم، ایک متشدد، ایک مفسد، ایک فسادی بادشاہ فرعون کا بھی ذکر ہوتا ہے۔
لیکن کیا جس طرح رسپیکٹ حضرت موسیٰ کو ملتا ہے اسے بھی ملتا ہے؟ نہیں. یہ ہے فرق. خدا کی رحمت دائمہ کن پر ہوتی ہے اور خدا کی لعنت دائمہ کن پر ہوتی ہے. یہ دونوں کا فرق دیکھنا. ماں ایک ابراہیم ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ نہیں ہے. ظلم کی انتہا ہے. آگ ایسی جلائی گئی کہ آسمان کے سارے پرندے مر گئے. لیکن اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی عظمتوں کا اعلان کیا اور آج علیہ السلام کا عنوان دیا. آپ دیکھتے ہیں. بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اچھوں کی داستانیں اچھے سے ذکر ہوتی ہیں اور ان کی عظمتوں میں روز بروز ترقیاں ہوتی ہیں. ان کی رفتوں اور ان کے درجات بلند ہوتے ہی جاتے ہیں. تمہارے پچھلے لمحے ہمیشہ کے لیے پچھلے ہوں گے ضرور، لیکن آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہترین ہوتا جائے گا. شرط یہ ہے کہ توحید اور رسالت پر قائم رہنا، ایمانیات پر قائم رہنا. اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ یہ فانی دنیا ہے، لیکن اسی دنیا میں بونے کا حکم دیا ہے کہ تم جو بو گی وہی کاٹو گی. اگر تم نے اخلاقیات بویا، عبادات بوئے، تلاوت قرآن بوئے، نیکیاں بوئی، تو اللہ پاک فرماتا کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کما تدین و تدان، جیسا تم کرو گی، جیسا تم کرو گے ویسا ہی تم بھرو گے. جیسی جس کو بولتے ہیں جیسی کرنی ویسی بنی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کما تدین و تدان. اللہ پاک کی ایک شان ہے دیان، بدلہ دینے والا. یعنی جو بندے کرتے ہیں نا اس کا بدلہ دینے والے کو دیان بولتے ہیں. ہاں کہنا یہ ہے ماں ایمانیات پر قائم رہنا. آج عورتوں کو خاص طور سے، مرد تو چونکہ باہر رہتے ہیں نا، حالانکہ فرشتہ بھی جمعہ میں اعلان کرے. میں آپ کے سامنے بھی اس بات کا اظہار کرتا ہوں، مرد باہر رہتے ہیں، کسی نے دستک دے دیا آپ کے گھر پہ آ کر. دستک دینے کے بعد بڑی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، بڑی تسبیح ہے ہاتھ میں، ٹوپی ہے، ساری چیزیں ہیں. عورتیں تو پہلے دیکھ کر کے ارے یہ نا اللہ والے ہیں. اب وہ کہیں کہ ہم مدرسے سے آئے ہیں، ہم یہاں سے آئے، ہم وہاں سے آئے ہیں. یاد رکھنا آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کا تعاون کریں. دھیان دیجیے گا، میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں. مختلف نہیں، باوسوخ ذرائع سے سارے ہندوازم جتنی بھی، خاص طور سے ملک بھارت میں سب متفق ہو گئے ہیں. رمضان المحترم میں مسلمان چونکہ جذبہ خیرات میں بہت امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح رہتے ہیں، وہ خوب سے خوب بانٹتے ہیں. لاکھ میں 2500 تو دیتے ہی ہیں، خوب بانٹتے ہیں، زکوٰۃ خیر خیرات کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ہم پر حکومت کرنے والے ہیں اور ان کے معاون جتنے بھی دستے ہیں، وہ سب یہ اس طرح کی حرکتیں، بلکہ بعض ذرائع سے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ حافظ بھی بنا رہے ہیں. بتائیے، حافظ میں مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ منافق بھی تو قرآن پڑھتے ہیں. یہ حافظ بھی بنا رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں. یعنی آپ کے اندر وہ آپ کے آستین کے سانپ بن کر کے رہیں گے اور جب موقع ملیں گے تو آپ کو ڈس لیں گے. آپ بالکل زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، کمانڈڈ انداز میں ادا کرنا. بھروسے مند ہی کو دینا، جن پر بھروسہ نہ ہو ہرگز نہ دینا، ورنہ پھر وہ تمہارے پیسے تمہارے ہی قتل کے لیے استعمال کیے جائیں گے، تمہیں میٹنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. یہ عورتوں کو خاص طور سے، میں جب بھی ابھی باہر جاتا ہوں تو بھی کہہ دیتا ہوں، کوئی بھی آئے ایک ہی لفظ بولنا، وہ نہیں ہے بس. اس کے بعد کوئی لفظ نہیں بولنا. پھر بعد میں ہم دیکھیں گے، اگر ان کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے. ہم کوئی مطلب پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے نہیں ہے کہ ایسی ضرورت ہے، دین کی ہی ضرورت ہوگی. اور اسی لیے ہم لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا شیڈول یہ ہے. اس لیے گھر میں کبھی بھی آپ تنہا رہو، ماں، بیٹی، بہن، تو کبھی بھی مرد اگر گھر میں نہ رہے، دروازہ کھولنے کی نوبت ہے، فوراً تو کھولنا نہیں. خوب جلال کے انداز میں نے بہت آپ کو شریعت کے آئینے میں کہا، کون، اس انداز میں پیار سے نہیں بولنا، کون ہے، ایسا نہیں بولنا. پیار کے انداز میں، جلال کے انداز میں، کون، تاکہ اگر برے خیالات والے ہو تو پہلے ہی سے وہ راستہ لے لیں. پھر بھی اگر کھولنے کی نوبت آئے، ہم آپ کے چچان کی، یہ ہیں، وہ ہیں، ایسے ہیں، ویسے، ہزاروں اسکیم والے اس طرح آ کر کے آپ دیکھ رہے ہو بہت زیادہ ظلم کے یہ سب ذرائع اپنائے جا رہے ہیں. انہیں اسباب پر، یعنی ہر وہ ممکن یہ کوشش کریں گے، کیونکہ یزیدیت ختم نہیں ہوئی ہے نا، یزیدیت ختم نہیں ہوئی ہے. وہ کوفہ میں پانی بند کریں گے، اب اس کو آج کے حساب سے تو پیٹرول کے دام بڑھائیں گے. یعنی جو ذریعے ہیں، یعنی یہ ذریعے اتنے اپنائیں گے کہ مسلمان بس
رونے لگے ختم ہو جائے خودکشی کر لے وغیرہ وغیرہ. لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ حسینیت بھی ہے. یزیدیت کا وجود ہی نہیں ہوگا اگر حسینی تصور نہ ہو. اس لیے ہم حسینی جذبے میں رہیں کہ ہم بھوکے بھی رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کو ہم پوجیں گے, رسول پاک کو چاہیں گے, ایمانیات پر قائم رہیں گے. اس بات کا ہمیشہ خصوصی دھیان رکھنا اس رمضان میں خاص طور سے. اگر آپ کو پوری فیسلٹی کے ساتھ, پوری اویلیبلٹی کے ساتھ اگر یہ رمضان ملے, کوئی لاک ڈاؤن وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو, تو اس میں ایکٹیو رہنا. خاص طور سے کوئی بھی خیرات کی بات آئے, کوئی بھی آپ کے گھر میں آئے تو آپ ایکٹیو رہنا. ہرگز کسی کو 1 روپیہ بھی آپ نہیں دینا, 5 پیسے بھی. یعنی 1 روپیہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, 10 گھر سے لیا تو 10 روپے ہو گئے, 100 گھر سے لیا تو 100 روپے ہو گئے. آپ سوچو نا, 1 روپیہ پیٹرول کی قیمت بڑھاتا, ہمیں تو لگتا ہے دے دو, لیکن پورے انڈیا میں اگر 1 کروڑ لیٹر روز بٹ رہا تو 1 کروڑ کا فائدہ ہو گیا. دیکھا آپ نے, قطرے قطرے سے وہ سمندر بنا رہا, اور اسی پیسے سے وہ دہشت گردوں کو, مالیت کو, اسلحے کو, آپ کے خلاف ہتھیاروں کو استعمال کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ارے 1 روپیہ کا تھا. اسی طرح میں آج بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ اور بول رہا ہوں, بینک وغیرہ سے ماں جتنے بھی آپ کو فائدے آ رہے ہیں نا, مثلا 1 لاکھ روپے میں پرسنٹیج 10,000 روپے آ رہا ہے 3 سال میں, 3 مہینے میں دیتے ہیں نا, 2,000-3,000 آتا نا, اور جتنا بھی آتا ہو, 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑنا, 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑنا. اور میں مطلب گیا تھا ایک موقع سے, تو میرے مطلب اس طرح سے لوگ کو دیکھ کر کے کہا, آپ تو انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں نا. اتنا مجھے غصہ آیا. میں نے کہا آپ کو یہی رکھنے کے لیے یہاں پر بٹھایا گیا ہے کہ پوچھنا سامنے والے سے کہ انٹرسٹ کون لیتا ہے نہیں لیتا. آپ کا ڈپارٹ یہی ہے, آپ کس سیکشن میں یہاں نوکری کرتے ہیں, سرکار کس چیز کا پیسہ دیتی ہے, یہی کہنے کا, یہی پوچھنے کا. آپ سازش سمجھیے, آپ سوچئے, فرض کیجئے کہ 100 اکاؤنٹ ہے ایک بینک میں ایک مسلمان, اور 4-4, 5-5 ہزار روپیہ ان کو انٹرسٹ ہے. 100-500 کتنے ہو گئے, 5 لاکھ 10-5 لاکھ روپے قریب ہو گئے, کچھ بھی ہو گئے نا. اب وہ پیسے وہ لوگ خاص اپنی چیریٹی میں, خاص اپنی اس میں لا کر کے استعمال کر رہے ہیں, بتوں کو بنانے کے لیے, مورتیوں کو بنانے کے لیے, شرک کے کام میں, کفر کے کام میں. اب بتائیے, پیسہ آپ کا تھا, آپ کے پیسے سے فائدہ اٹھایا. اب آپ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس چیز کا حکم دے رہا ہوں. آپ پیسہ لیجئے, پیسہ آنے کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو اس پیسے پر, تو ہمارے قوم میں ہزاروں غریب ہیں, ہمارے محلے میں ہزاروں بیٹی اور بیٹے ہیں, ہزاروں بچے ہیں, ہزاروں بھوکے مر رہے ہیں. وہ پیسے آپ ان میں خرچ کر دو. لیکن خبردار خبردار, کفر میں اور شرک میں, کافروں کے حوالے سے, مشرکوں کے حوالے سے آج اگر ایکٹیو نہ ہوئی تو یاد رکھنا واقعی تمہاری داستان بن جائے گی, داستان بن جائے گی. لیکن پڑھنے والے کوئی نہیں ہوں گے پازیٹیوٹی کے ساتھ. اس لیے آج کی اس درس سے جو 2-3 باتیں میں نے کہی ہیں, وہ 2-3 باتیں آپ یاد رکھنا. تلاوت قرآن کی باتیں, اور خاص طور سے پڑھنے جن کو آتا ہے وہ تو بہرحال 2 قرآن کم سے کم پڑھیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, کچھ علاقے ایسے ہیں یو پی وغیرہ میں نے محسوس کیا, رمضان جب آتا ہے تو ٹی وی پر کپڑے ڈال دیتے ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں, یا مطلب سوچتا سے مراد اندر اندر دعا کرتا ہوں, اے اللہ کم سے کم رمضان کے احترام میں ان کا دل تو ایسا ہوا نا, ایسا کرنا مولا کہ رمضان کے ہوتے ہی پھر جیسے شیطان نکلتا نا گھر سے, ایسے ہی یہ ٹی وی کو نکال دے. ہم ٹی وی کو نکال دے. تو کہنا یہ ہے ماں کہ رمضان میں چونکہ کھانے پینے کا تو مسئلہ نہیں ہوتا نا, اس لیے آپ لوگ سوچتے ہیں کیا کرنا, یہ ٹائم بھی پاس نہیں ہو رہا, ایسی فکر آتی. تو 2 کام کرنا, سونا اگر ٹائم پاس نہ ہونے کا خیال آئے, اور اگر آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک دم نشاط, ایک دم چست و چالاک ذہن ہے, تو آپ قرآن پاک لے کر بیٹھو, تسبیح لے کر بیٹھو, درود پڑھو. یہ اتنا حسین موقع ہے, آپ نہیں جانتے کہ کسی بھی امت کو اس طرح کا رمضان تو نہیں ملا. اب اللہ تعالیٰ بتائیے, جب آپ کو عطا کیا تو آپ کچھ تو عنوان ہوں گے نا, اور کچھ نہیں, سب کچھ عنوان ہے. آپ کو بہت پسند کیا اللہ پاک نے. نبی فرماتے ہیں رمضان پانے والے یا پانے والیاں اگر خود کو بخشوا نہ سکی تو سب سمجھو ہلاک ہو گئے. بتائیے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس سال نہیں رکھ سکتے, پرسن رکھے تھے نا. یہ یاد رکھنا, رمضان ہر عاقل اور بالغ پر
غیر مسافر پر، مقیم پر رہنے والے پر بالکل اس کا روزہ فرض ہے اگر اس کے پاس قدرت ہے. قدرت سے مراد یہ اب کھانا نہیں ہو، مطلب بغیر کھائے نہیں ہو سکتا. بہت سارے ہوتے ہیں شوگر پیشنٹ ہیں تو ماشاءاللہ شوگر پیشنٹ کی ایک بڑی عزت دار جملے بول رہا ہوں، بڑا عزت دار جملہ ہے یہ، ذرا ولیمہ میں بھی اس کا لحاظ کر لیا کرو. صحیح ہے کہ نہیں؟ شادی میں بھی لحاظ کر لیا کرو. وہاں تو آپ بوٹی پہ بوٹی چلائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ارے میرے کو یہ ہے، میرے کو وہ ہے، آج 2 ٹیبلٹ کھانا پڑے گا. سوچیں آپ ماں، ہنستے ہنستے یہ جملہ بولا ہوں لیکن اس کو آپ محسوس کیجئے گا. میں نبی پاک کی وہ حدیث پاک بول کر کے ختم کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سومو تصحو، کیا بات ہے، روزہ رکھو صحت عطا کروں گا. روزہ رکھو صحت مند رہو گے. کیا بات ہے، نبی جب فرما رہے ہیں تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. روزہ صحت مندی کی علامت ہے. اس کی ایک حکمت میں بیان ہمیشہ کرتا ہوں. 11 مہینہ جو الٹے پھلٹے کھانا کھا کے جو پیٹ خراب ہوا، جسم خراب ہوا، پوری جو باڈی ایک دم ادھر ادھر ہو گئی، وہ 1 مہینہ نہ کھا کر کے الحمدللہ پوری دنیا کے ڈاکٹر سے آپ پوچھ لو کہ جسم میں اتنی توانائی آتی ہے. ارے ابھی جو بلڈ ڈونیشن کی بات آتی ہے نا، ڈاکٹروں سے آپ پوچھئے، ڈاکٹروں سے ضرور پوچھئے کہ جو بلڈ جاتا ہے اچھے صحت مند آدمی کا، پھر اتنی جلدی اس کے اندر وہ مطلب بلڈ بنتا ہے کہ وہ بننے کی وجہ کیا ہے یہ دیکھیے. کیونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بلڈ وغیرہ صحیح سے نہیں چلتے ہیں، یہ رگ دبی رہتی، وہ رگ ہر طرح سے، لیکن جب دیتا ہے یا دیتی ہے نکل جاتا ہے خون، تو اچھا کھانے کے بعد پھر فوراً ریکور کرتا. ہاں کہنا یہ ہے کہ جو چیز اللہ اس کے رسول کا حکم ہو، اس حکم میں حکمت ہوتی ہے، وہ ہلاکت کا سبب نہیں بن سکتی. یعنی روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے، نہیں کھائیں گے تو ڈاکٹرہ بولے سو نہیں سا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، شریعت محمدی ہے یہ، اور اس میں حکمت ہی حکمت ہے. اگر آپ افطاری تک ٹیبلٹ کھانے نہ کھانے کی وجہ سے اگر واقعی ہلاکت جان ہے تو رخصت تو آپ کو ہے، لیکن اگر آپ رہ سکتی ہیں تو ضرور رہیے گا. انشاءاللہ ضرور آپ کو اس حکم میں حکمت نظر آئے گی. اور جو میں نے حدیث کہا روزہ رکھو صحت مند رہو گی، روزہ رکھو صحت یاب رہو گی، انشاءاللہ ضرور اس کا آپ یہ دیکھیں گے اس کا اثر. اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑا احتیاط کیجیے. رات میں کچھ لوگ جو ہے دن میں بھوکے رہنا اور رات بھر کھانا، ٹھیک ہے قرآن پاک میں اس کا حکم ہے، لیکن میں نے کیا کہا 11 مہینے جو نہ کھانا، کھانے کا جو ایک تصور تھا. اور دوسرا جو رمضان کے روزے کی جو ایک حکمت بتا، اللہ پاک آپ کے فریج میں اچھے سے اچھا مطلب فروٹس، بہترین سے بہترین مطلب جوس وغیرہ سب کچھ، گوشت، ساری اچھے کھانے آپ کے پاس موجود ہونے کے باوجود آپ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. لیکن آپ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، حکم خدا ہے. مگر میں ایک جملہ دے رہا ہوں، روزہ کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اے بھوکے رہنے والے اور والیوں، سوچ لینا تم کو میں نے حکم دیا بھوکے رہنے کا، میری رضا کی خاطر تم بھوکے ہو، لیکن احساس بھوک کیا ہوتا ہے وہ تم سوچو. اور اسی طرح تم کو سب کچھ دینے کے باوجود میں نے شریعت کی بنیاد پر بھوکے رہنے کہا، تمہیں احساس ایسا کر کے تم نے کیا. سوچو جن کو میں نے کھانا نہیں دیا، 365 دن ان فقیروں کو یاد کر لینا، غریبوں کو یاد کر لینا، جن کو بظاہر کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جو ایک وقت کھاتے ہیں 2 وقت بھوکے رہتے ہیں، ان کا احساس کر لینا. تو روزہ در حقیقت ان لوگوں کی یاد کا نام ہے جو بھوکے رہتے ہیں، جو پیاسے رہتے ہیں، جن کو بھوک اور پیاس جو ہے، جن کا مطلب جو کھانا بدوش ہے، جن کے پاس کھانے پینے نہیں ہے، ان کو یاد کرنے کے لیے بھی تمہیں یہ تصور روزہ دیا گیا ہے. تو در حقیقت اسلام کی اخوت، اسلام کی بھائی چارگی اور اسلام کی عظمت کو بتانا مقصود ہے. مالداروں پریشان، مالداروں بھوکے، مالداروں پیاسے، ان سب کو یاد کرنے کا نام بھی روزہ ہے. اگر تم نے صرف اس بنیاد پر روزہ رکھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، ہم روزہ رکھنے کے بعد کھا لیں گے، نہیں، بھوکے رہنے کا فلسفہ بھی یاد رکھ لینا کہ تم
12 घंटा 10 घंटा भूखे रहने के लिए कितने एहतमामात किए खाने के लिए, लेकिन वो जो 24 घंटे भूखे रहते, थोड़ा खाते, फिर भी मेरी रजा के लिए नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, खुश रहते हैं, तो ऐसों का मुकाम मेरे पास क्या होगा। तो ये तसव्वुर में भी आप रोजा रहें और अपने आजू बाजू के लोगों की मदद का जो तसव्वुर है वो आप हमेशा एक्टिव रखें। एहतमाम इफ्तारी उनके लिए करें और खास तौर से गरीबों और फकीरों के लिए जो लवाजमात है, उनको जो जरूरत की चीजें हैं, और देने के मामले में अपनों को मुकद्दम रखें। अपने घर, अपने खानदान, फिर अपने मोहल्ले, फिर अपने जानकार। ये मैं इसलिए एक्टिव इसमें कर रहा हूं कि उसमें उसका भी जवाब है कि आपके घर में जो लोग आ करके दस्तक देंगे वो आपके ना अनजान हैं, उन्हें आप नहीं भी देंगे तो आपकी गिरफ्त नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि आप अपने खानदान को मुकद्दम रखे हैं। आपके खानदान में जो मोहताज है, फकीर है, गरीब है, जो गैर मुस्तती है, इस्तिताअत नहीं रखते हैं, उनको आप हर तरह से मुकद्दम रखें। रमजान में इफ्तारी का उनके लिए एहतमाम करें। पैसे नहीं है तो पैसे दें, जो भी जरूरत की चीजें हैं पूरी करें। दुआ करता हूं अल्लाह आपके आने वाले हर लम्हे जो बचे हुए हैं सआदत से गुजरे और रमजान में अजमतों के साथ दाखिला नसीब फरमाए। जो भी परेशानी है उनको पहले ही से दूर फरमा दे और जो भी असबाब दरकार है आप सबको अता करे। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।